الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ آئیے پیارے بچوں، اسمبلی میں درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں، اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے پیارے بچوں، اسمبلی کو آگے بڑھاتے ہیں اور تلاوت قرآن پاک کو شامل کرتے ہیں، اور تلاوت کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سر سبحان۔ آئیے سر سبحان تلاوت قرآن پاک کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد صدق اللہ العظیم۔ آسان ترجمہ قرآن، کنز العرفان۔ اے ایمان والو، اپنی پاک کمائیوں میں سے اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرو، اور خرچ کرتے ہوئے ناقص مال دینے کا ارادہ نہ کرو، حالانکہ اگر وہی تمہیں دیا جائے تو تم اس میں چشم پوشی کیے بغیر قبول نہیں کرو گے، اور جان رکھو کہ اللہ بے پرواہ حمد کے لائق ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ہم نے بہت ہی پیاری تلاوت کی۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ آئیے پیارے بچوں، اب ہم سر زین کو بلاتے ہیں جو ہمیں ایک حدیث پاک اور اسماء النبی یاد کروائیں گے۔ آئیے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا النبی الامی، یعنی میں امی نبی ہوں۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، پچھلی بار ہم نے 91 سے لے کر 95 تک اسماء النبی یاد کیے تھے، اور آج ہم 96 سے لے کر 99 تک اسماء النبی یاد کریں گے۔ سارے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ شہید شہید سید المرسلین سید المرسلین سید المرسلین سید المرسلین امام المتقین امام المتقین سید الابرار سید الابرار سید الناس۔ سید الناس۔ اب میں ایک مرتبہ آپ کو دوبارہ ریپیٹ کروا دیتا ہوں۔ شہید شہید سید المرسلین سید المرسلین امام المتقین امام المتقین سید الابرار سید الناس۔ ماشاءاللہ آج ہم نے سارے اسماء النبی یاد کر لیے، تو بچوں آپ لوگوں کو ان ناموں کو یاد رکھنا ہے، اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ اسمبلی میں اور باقی کے نام یاد کریں گے۔ چلیں پیارے بچوں، اب ہم اسمبلی میں کلام کو شامل کرتے ہیں، اور کلام کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سر جنید۔ آئیے سر جنید۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا
या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत बरसता नहीं, देख कर अब्रे रहमत बदों पर भी बरसाने बरसाने वाले, बदों पर भी बरसाने बरसाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। रज़ा नफ्स दुश्मन है दर में नारा, नफ्स दुश्मन है दर में आना, तुमने देखे गए चंद्राने वाले, कहाँ तुमने देखे गए चंद्राने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमने बहुत ही प्यारा कलाम पढ़ा। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए, आमीन। आइए प्यारे बच्चों, इल्मी इज़ाफ़े की दुआ को पढ़ लेते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों, अब हमारी असेंबली का वक्त खत्म हो चुका है। अब सब लाइन बनाकर अपनी क्लासेस में चले जाइए। स्कूल हो तो ऐसा बात है, दीन और दुनिया के आदाब सीखे जहाँ, दीन और दुनिया के आदाब सीखे जहाँ। स्कूल हो तो ऐसा है, स्कूल हो तो ऐसा, स्कूल हो तो ऐसा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? तो बच्चों, कौन सा यूनिट है हमारा? जी, जियोग्राफी। दीन और दुनिया के आदाब सीखे जहाँ, दीन और दुनिया के आदाब सीखे जहाँ। तो बच्चों, आज के ज्योग्राफिया के यूनिट में हम एक बहुत ही खास और मुबारक इस्लामी मुल्क के बारे में सीखेंगे। ये मुल्क यमन है।
सर यमन कहाँ है? बहुत ही अच्छा सवाल है। यमन एक अरब शरीफ का मुल्क है। ये एक बहुत ही पुराना और अहम इस्लामी मुल्क है। अरबी ज़बान में यमन दाईं तरफ यानी राइट साइड के माना में आता है। इस इलाके का नाम यमन रखने की एक वजह यह भी है कि बाज़ लोगों के मुताबिक ये इलाका काबा शरीफ की राइट साइड या सूरज की राइट साइड वाक़े है। इस वजह से इसे यमन कहा जाता है। सर यमन की ख़ास बात क्या है? बच्चों बहुत ही अच्छा सवाल है। तो बच्चों यमन की ख़ास बात यह है कि ये मुल्क हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से मौजूद है और बहुत सारे अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की औलाद यहाँ आबाद हुई थी। कुरान पाक में सूरह नमल में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका बिल्किस का वाक़या आया है। मलका बिल्किस यमन की क्वीन थी। कहाँ की क्वीन थी? जी, और उनका ताल्लुक कहाँ से था? यमन से था और उनका ताल्लुक यमन से था। तो बच्चों बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन आज का सबक यहीं तक काफ़ी है। इंशाअल्लाह अगले ज्योग्राफी के यूनिट में हम इसी तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव बातें सीखेंगे। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्कूल हो तो ऐसा है, स्कूल हो तो ऐसा, स्कूल हो तो ऐसा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? जी स्टूडेंट्स, हमारा कौन सा यूनिट स्टार्ट हो चुका है? जी इस्लामियात। स्कूल हो तो ऐसा, क्या बात है। तीनों दुनिया के आदाब सीखे जहाँ, तीनों दुनिया के आदाब सीखे जहाँ। स्कूल हो तो ऐसा है, स्कूल हो तो ऐसा। तो बच्चों आप सब रेडी हैं इस्लामियात के लिए? बच्चों पिछले यूनिट में हमने पढ़ा था कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही कैसे नाजिल हुई थी। तो बच्चों याद है आप सबको? शाबाश बच्चों। तो बच्चों जब हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई तो वो बहुत घबरा गए थे, क्योंकि ये वाकया बिल्कुल अचानक हुआ और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पहुंचे तो आपने घर वालों से कहा मुझे कंबल उड़ाओ, मुझे कंबल उड़ाओ। जब दिल को थोड़ा सुकून मिला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को गार में पेश आने वाला सारा वाकया बताया और फरमाया मुझे अपनी जान का डर है। सर तो बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने क्या कहा? जी अच्छा सवाल है। बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने बहुत खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा नहीं, हरगिज नहीं, आपकी जान को कोई खतरा नहीं है और अल्लाह पाक आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। फिर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियाँ गिनवाना शुरू की। क्या की? बच्चों क्या आप जानना चाहेंगे कि वो खूबियाँ क्या थी? बच्चों बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया आप रिश्तेदारों का ख्याल रखते हैं, लोगों की मदद करते हैं, सच बोलते हैं, मेहमानों की खिदमत करते हैं और जो मुश्किल में हो उसकी मदद भी करते हैं। बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर एक बुजुर्ग के पास गईं। उनका नाम था वर्का बिन नौफिल। क्या नाम था? वो बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के कज़न थे। बच्चों वर्का बिन नौफिल ने पुरानी आसमानी किताब इंजील पढ़ी हुई थी और वो नबियों के बारे में जानते थे। किसके बारे में जानते थे? बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने वर्का से कहा आप इनकी बात सुनिए। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा में जो कुछ हुआ वो सब तफसील से बताया। ये सब सुनकर वर्का बिन नौफिल बहुत हैरान हुए और कहने लगे ये तो वही फरिश्ता है जो अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास भेजा था। किसके पास भेजा था? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। फिर उन्होंने अफसोस से कहा काश मैं उस वक्त जवान होता जब लोग आपको झुटलाएंगे और मक्का शरीफ से निकाल देंगे। बाद में ऐसा ही हुआ, लेकिन वो हम इंशाअल्लाह अगले यूनिट में पढ़ेंगे। तो बच्चों कैसा था आज का यूनिट? पहली वही के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा गए थे। बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने उन्हें तसल्ली दी और वर्का बिन नौफिल ने पहचान लिया कि ये अल्लाह पाक के नबी हैं। अब हम अगले यूनिट में इंशाअल्लाह मजीद इंटरेस्टिंग बातें पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्कूल हो तो ऐसा है, स्कूल हो तो ऐसा, स्कूल हो
ہو تو ایسا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو بچوں آپ سب کیسے ہیں؟ بچوں یہ ہمارا کون سا یونٹ شروع ہو چکا ہے؟ اسکول ہو تو ایسا ہے. اسکول ہو تو ایسا. اسکول ہو تو ایسا. آپ سب ہسٹری کے بارے میں سننے کے لیے ریڈی ہیں؟ بچوں پچھلے ہسٹری کے یونٹ میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہ کو مکہ شریف کے ویران میدان میں چھوڑ آئے تھے جہاں نہ پانی تھا اور نہ کھانا تھا. بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہ کے دوڑنے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی برکت سے ایک چشمہ نکلا تھا جسے زمزم کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ زمزم. یاد ہے نا آپ سب کو؟ آج ہم اس کے بعد کا واقعہ پڑھیں گے اور سنیں گے. بچوں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے تو انہوں نے وہاں سے جاتے جاتے اللہ پاک سے ایک خوبصورت دعا بھی مانگی جو قرآن پاک میں موجود ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے ہمارے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے عزت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں ٹھہرایا ہے جس میں کھیتی نہیں ہوتی. اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم رکھیں تو تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر گزار ہو جائیں. سبحان اللہ. بچوں کیسی پیاری دعا کی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے کہ ان کی فیملی نماز پڑھے اور اللہ کا شکر ادا کرے. کیا کرے؟ اب سنیے، کچھ دنوں بعد ایک قبیلہ وہاں سے گزرا. اس قبیلے کا نام تھا قبیلہ جرہم. کیا تھا؟ انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک پرندہ اڑ رہا ہے. بچوں قبیلے کے لوگ حیران ہو گئے اور وہ کہنے لگے یہ تو بالکل خشک جگہ ہے، یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، تو پرندہ یہاں کیسے؟ ضرور کہیں پانی ہوگا. وہ لوگ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگے اور آخرکار زمزم کے چشمے تک پہنچ گئے. انہوں نے بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہ سے اجازت مانگی کہ ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں، کیا آپ ہمیں اجازت دیں گی؟ بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں رہ سکتے ہو، لیکن زمزم کا پانی ہمارا ہے. کون سا پانی؟ پھر وہ قبیلہ وہیں رہنے لگا. آہستہ آہستہ لوگ بڑھنے لگے، گھر بننے لگے اور جانور آنے لگے. ایک بستی بن گئی، ایک سوسائٹی بن گئی. کیا بن گئی؟ اور یاد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی دعا مانگی تھی کہ انہیں پھلوں سے رزق دے. تو اللہ پاک نے وہ دعا بھی قبول فرمائی. آج بھی مکہ شریف میں دنیا بھر کے پھل آتے ہیں، آم، سیب، انگور، کیلا، ہر چیز. سبحان اللہ. دیکھا بچوں، اللہ پاک اپنے نیک بندوں کی دعا کیسے قبول فرماتا ہے. جہاں کچھ بھی نہ تھا وہاں آج دنیا کا سب سے پیارا شہر بن گیا. بچوں ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ بالکل. کبھی کبھار ہمیں لگتا ہے کہ ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، لیکن ہو سکتا ہے اللہ پاک نے ہمارے لیے کچھ اور بہتر رکھا ہو جو ہمیں تھوڑے وقت بعد دے گا. تو ہمیں ہمیشہ اللہ پاک پر یقین رکھنا چاہیے. کیا رکھنا چاہیے؟ تو بچوں آج کا سبق ہم یہی ختم کرتے ہیں. اگلی کلاس میں ہم مزید سیکھیں گے. جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسکول ہو تو ایسا ہے. اسکول ہو تو ایسا. اسکول ہو تو ایسا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ سب؟ اسٹوڈینٹس ہمارا کون سا یونٹ اسٹارٹ ہو چکا ہے؟ اسکول ہو تو ایسا. کیا بات ہے. دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں. دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں. اسکول ہو تو ایسا ہے. اسکول ہو تو ایسا. اسکول ہو تو ایسا. تو بچوں آپ سب ریڈی ہیں اخلاقیات کے بارے میں پڑھنے کے لیے؟ اسٹوڈینٹس آج ہم ایتھکس کا ایک نیا لیسن شروع کرنے جا رہے ہیں جو کہ بہت اہم ہے. آج کا ٹاپک ہے والدین کی عزت اور خدمت کے بارے میں. سر والدین کا مطلب امی ابو؟ جی بالکل، امی ابو ہی وہی ہستیاں ہیں جن کی خوشی میں اللہ پاک کی خوشی ہے اور جن کی ناراضگی میں اللہ پاک کی ناراضگی. سر کبھی ہم غصے میں ہو اور اگر منہ سے کچھ نکل جائے تو ہم کیا کہیں؟ کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم کبھی بھی والدین سے اونچی آواز میں بات نہ کریں، اور اگر ایسا معاملہ ہو جائے تو ہمیں والدین سے معافی مانگ کر ان کو راضی کر لینا چاہیے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
ماں باپ تمہاری جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، وہ اپنی والدہ کے ساتھ کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے۔ کیا نہیں کھاتے تھے؟ کیوں سر، کیوں نہیں کھاتے تھے؟ اس لیے انہیں ڈر ہوتا تھا کہ کہیں کسی کھانے پر ان کی والدہ کی نظر پہلے پڑ جائے اور وہ بے دہانی میں وہ کھا لیں تو کہیں اپنی والدہ کے نافرمان نہ بن جائیں۔ کتنی پیاری سوچ ہے نا بچوں۔ سر ہمیں والدین کی عزت کیسے کرنی چاہیے؟ تشریف رکھیے۔ بچوں، والدین کے چھوٹے چھوٹے کام کر دینا، ان کے لیے پانی لانا، ان کی بغیر کہے مدد کر دینا، ان کی خدمت کرنا، ان کے لیے دعا کرنا، یہ سب ان کی عزت میں آتا ہے۔ اور یاد رکھو، جو ماں باپ کو راضی کرتا ہے اللہ پاک بھی اس سے راضی ہوتا ہے، اور جو ماں باپ کو ناراض کرتا ہے اللہ پاک بھی اس سے ناراض ہوتا ہے۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ اپنے امی ابو کی خدمت کیا کرو، ان کی بات مانا کرو، ان کو تکلیف نہ دو، جو کھانے کو دیں کھا لو، جو پہننے کو دیں پہن لو، انہیں ٹینشن نہ دو بلکہ آسانی دو۔ چلو بچوں، آج سے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان باتوں پر عمل کرنا ہے۔ کریں گے سب عمل؟ شاباش بچوں، انشاءاللہ اگلے یونٹ میں ہم مزید باتیں سیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ اسکول ہو تو ایسا، اسکول ہو تو ایسا ہے، اسکول ہو تو ایسا، اسکول ہو تو ایسا۔ بچوں کا مدنی چینل